رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جناب صدر حقاب صحبان، مشفق و مرشد اساتذہ اکرام اور معزز سامعین و سامعات، آج کی اس سالانہ انجمن میں میرا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے زبان ایک عظیم نعمت ہے۔ یا قلوب اذہان کا تجمع ہے، یا تمام بھلائیوں کا منبع ہے، یا ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو باقی حیواناتوں سے ممتاز بناتی ہے۔ محترم سامعین و سامعات، زبان اگر رب کی حکومت کے مطابق چلے تو اچھائیوں اور بھلائیوں اور خیر کی چابی بن جاتی ہے اور محبت و الفت کے جذبوں کو بیدار کرتی ہے، لیکن رب کے نافرمانی میں استعمال ہو تو یہی زبان خود بہاتی ہے، مال و اسباب لٹواتی ہے، عزت پامال کراتے ہیں، برے کاموں کا مرکز قرار پائے جاتے ہیں، یا انسان کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جاتے ہیں، یا انسان کے لیے دخول جنت کے بجائے دخول جہنم کا سبب بن جاتے ہیں، یا انسان کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ اسراء آیت نمبر 53، دوسری جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو زبان سے درست بات بولا کیا کرو۔ ان آیت کریمہ میں معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی صحیح استعمال کرنا بڑا اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے بعد زبان کی حفاظت کی خصوصیت کا ذکر کیا ہے۔ 1.5 انچ کا زبان انسان کو ایک طرف سے قوم اعلیٰ اور اونچے مقام عطا کر دیتے ہیں تو دوسری طرف نیچے بھی گرا دیتے ہیں۔ سامعین و سامعات، زبان کی تمام اعضاء زبان کی تابع میں ہے، اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اصبح ابن آدم فالعذاب كلها تكفر اللسان فتقولون اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن وجزت وجزنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سوال کرتا ہے تو ان کی تمام اعضاء زبان سے التجا کرتا ہے اور کہتا ہے اتق اللہ فینا، کہ ہمارے بارے میں تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلا شبہ ہمارے معاملات تیرے ساتھ بستا ہے، اگر تو درست رہ گئی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تجھ میں ٹیڑھی بن آ گئی تو ہم بھی ٹیڑھی ہو جائیں گے۔ محترم سامعین و سامعات، انسان جو کچھ بھی بولتا ہے کرتا ہے ان کے پاس ایک نگاہ موجود رہتا ہے جو انسان کی ہر بات کو نوٹ کرتا ہے، اور قیامت کے دن انسان کی تمام اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم تشہد علیہم ایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، سورہ نور آیت نمبر 24۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یضمن لما بین لحییہ من يضمن لما بين إن العبد لا يتكلمون بكلمات ما يتبين فيها يزل فيها في النار أبعد مما بين مشرق۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6477، صحیح مسلم 2988۔ آدمی ایک بات کرتا ہے ان میں غور و فکر نہیں کرتا، اس وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیان مسافت سے زیادہ جہنم میں گر جاتے ہیں۔ زبان کی زخم تیر و دفن کے زخم سے زیادہ کاری ہوتے ہیں، اس لیے زبان کے خوف سے بڑے بڑے بہادر لرزتے ہیں۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، جرحات السنان لها الالتئام لا يلتئم لها جرحات اللسان۔ محترم سامعین و سامعات، زبان جامع محبت بھی اور زہر نفرت بھی، اسی زبان کی بدولت فکر رشتے جو جاتے ہیں، اسی کے لیے سباب گھر آواز ویران ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شریعت اسلام میں زبان کی حفاظت کو نجات کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صفت فقد نجا،
روایت ترمذی حدیث نمبر 2501. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کو جنت کا ضمانت قرار دیا گیا ہے. من یضمن لما بین لحییہ وما بین عظم لہ الجنہ. برادر اسلام، اہل ایمان کی گفتگو ہمیشہ بہترین اور پرتاثر ہونی چاہیے اور ان میں فضیلت سے احترام کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. روایت ترمذی وقال حسن. افسوس در افسوس، آج ہمارے صورت حال انتہائی ناگفتوں کا ملا ہے. زندگیوں کا چاہے سکون غارت ہو چکا ہے. محبت والمحبت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی. آپس میں نفرت و عدالت کی دیواریں کھڑی ہو چکے ہیں. نفرت و عدالت کی دیواریں کھڑی ہو چکے ہیں. آپس میں تعلق رشتہ داروں کا خون ہونے لگا ہے. رنجش انبن ماحول ہر سو نظر آ رہا ہے. ان سب کی بنیاد زبان کی بے قابو ان سب کی بنیاد زبان کی تلخیاں ہیں اور لغزش ہے. کیونکہ حال یہ ہے کہ نہ جھوٹ کے بےکار کاروبار چل رہا ہے، نہ غیبت سے خالی کوئی محفل ہو رہی ہے. کسی ایک جگہ بیٹھ کر بے دلعین کسی عظمتوں کو پامال کر دیا جاتا ہے تو کسی کا تمسخر و استہزاء کرنے سے ڈر نہیں لگتا. کسی کے دل شیکنے کی پرواہ نہیں ہوتی. گفتگو کا سلیقہ تک نہیں ہوتا. دشمن ترازو تک یہ قلم بن چکا ہے. درود الہی ذکر الہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کوئی شروکار نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ نہیں سوچے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور نہ گھر میں چہل میں سکون ہوتے ہیں. الغرض سب زبان کے بے قابو کا نتیجہ ہے. لہذا مہین ملک مرد سے بندہ نہایت ضروری ہے. محترام سامعین و سامعات، زبان ایک دو دھار تلوار بھی ہے. اسی سے لوگوں کا شوقت و محبت مخفی ہے. اسی سے بندے اللہ کے قریبی بھی ہے تو اسی سے بندے اللہ کے باغی بھی ہے. اسی سے مومن بھی ہے، اسی سے بدنام بھی ہے، اسی سے نیک نام بھی ہے، اسی سے لوگوں کی آنکھوں کی تارا بھی ہے، اسی سے لوگوں کی نگاہ میں کھٹکنے والے بن جاتے ہیں. اس لیے جب بھی بولنا وقت پر بولنا، وقت پر بولنا، مدت سوچنا، مختصر بولنا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.